الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، اس سے پہلے ایک سوال عذاب قبر کے حوالے سے تھا کہ عذاب قبر جو ہوتا ہے وہ روح کو ہوتا ہے صرف یا جسم کو بھی ہوتا ہے، یعنی روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے یا صرف روح کو ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا تھا کہ عذاب قبر کا تعلق روح اور جسم دونوں سے ہے، روح اور جسم دونوں کو عذاب ہوتا ہے۔ ہاں، اصلاً عذاب جو ہوتا ہے وہ روح کو ہوتا ہے اور روح کے واسطے سے اس کا اثر جسم پر بھی ظاہر ہوتا ہے، لیکن عذاب دونوں کو ہوتا ہے۔ اس پر ایک سوال یہ تھا کہ جب جسم قبر کے اندر گل سڑ کر کے ختم ہو جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے، تو پھر کیسے جسم کو عذاب ہوتا ہے؟ سوال کیا ہے کہ جسم قبر کے اندر سڑ گل کر کے ختم ہو جاتا ہے، جب جسم ختم ہو گیا تو اب اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جسم سڑ گل جاتا ہے لیکن بالکل ختم نہیں ہوتا۔ حدیث پاک کے اندر وہ چیز موجود ہے کہ جسم پورا تو ختم ہوتا ہے لیکن اس کا ایک چھوٹا سا حصہ باقی رہتا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ باقی رہتا ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر، بخاری کے اندر کتاب التفسیر حدیث نمبر 4935، اسی طریقے سے صحیح مسلم کتاب الفتن کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل ابن آدم یأکلہ التراب الا عجب الذنب منہ خلق وفیہ یرکب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا سارا جسم مٹی کھا جاتی ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے آخری حصے کے، اسی سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اور اسی سے دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ تو حدیث کے اندر لفظ آیا ہے عجب الذنبی، یعنی ریڑھ کا جو ایک دم نیچے کا جو حصہ ہے، وہ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی چیزیں رکھی ہیں، ایسا اس کو بنایا ہے، ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ وہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا تھا تو سب سے پہلے اسی ہڈی کو پیدا کیا۔ جب انسان کو بناتا ہے تو پہلے وہی چیز بنتی ہے اور پھر یہ ختم ہو جائے گا اور وہی ہڈی، وہی ایک چھوٹا سا ذرہ باقی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں اسی ہڈی سے پھر انسان کا پورا جسم بنا دیں گے۔ تو یہ کہہ دینا کہ پورا جسم ختم ہو جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ حدیث کے موافق جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ باقی رہتا ہے۔ جب ایک حصہ باقی رہتا ہے تو روح کا تعلق اسی حصے سے رہتا ہے، روح کا تعلق اسی سے رہتا ہے، لہذا روح پر اصلاً عذاب ہوتا ہے، اس کے واسطے سے، اس کے ذریعے سے جسم پر بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تو اس کا ایک جواب ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو سائنسی ریسرچ ہے، اس ریسرچ کے اندر بھی یہ لکھا گیا ہے، ایک تنظیم ہے جو یہ کام کرتی ہے کہ حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہیں، قرآن کے اندر جو الفاظ آئے ہیں جو اس طریقے کے ہیں کہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا، مشکل سے سمجھ میں آتا ہے، تو سائنسی تحقیق کیا ہے وہ اس کے ساتھ ملا کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو جو ان کی تحقیق تھی، جو ریسرچ تھی، اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ سائنسی جو ریسرچ ہے، سائنسی ریسرچ بھی اس کو مانتی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جو ریڑھ ہے اس کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، ایسا ایک ذرہ ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔
اب اس سے آگے کی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے جسم کو بنائیں گے، پھر اس سے جسم کو آگے بنائیں گے، یہ سائنس کا میدان ہی نہیں ہے، کیونکہ سائنس تو ان چیزوں پر ریسرچ کرے گی جو چیزیں سامنے موجود ہیں۔ آگے جو قبر کے احوال ہیں، جنت کے، جہنم کے، یہ سائنس کا میدان ہی نہیں ہے۔ یہ باتیں تو وہ بیان کرے گا جس کے اوپر وحی آتی ہو، اللہ کی طرف سے جس کے اوپر وحی نازل کی جاتی ہو وہی بیان کرے گا، اور وہ ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جنہوں نے حدیث پاک کے اندر کئی مقامات پر کئی احادیث ہیں جس کے اندر آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے، عذاب قبر ہوتا ہے، بلکہ کئی حدیث کے اندر یہ آیا کہ عذاب قبر یہ آخرت کی منزل میں، قبر یا آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے کی منزل میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ عذاب قبر جسم، روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے، اور جسم کہہ دینا کہ بالکل ختم ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا کوئی ایک ذرہ باقی رہتا ہے، یہ حدیث کے اندر بھی ہے اور سائنس بھی اس کو تسلیم کرتی ہے، اس کو مانتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔